السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ تمام قسم کی تعریف، حمد ثنا اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اہل بیت پر اور صحابہ اکرام پر۔ معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ تعالی سورہ نمل کی آیت نمبر 45 سے کلاس رہے گی، اور آج ہمارا 19واں پارہ بھی انشاءاللہ تعالی اپنے اختتام کو پہنچے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور بلا شبہ ہم نے سمود کی طرف اس کے بھائی صالح کو بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو، تو اس وقت وہ لوگ دو فرقوں میں، دو فریق میں ہو گئے اور آپس میں جھگڑنے لگے۔ یہاں پر قوم سمود کا ذکر ہے۔ قوم سمود کی طرف صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ قوم سمود اصحاب الحجر بھی کہلاتے ہیں۔ یہ ہجر کے ایک علاقے میں رہتے تھے۔ ہجر کا علاقہ ہے نا پہاڑی علاقہ، اور یہ ایک ترقی یافتہ قوم تھی۔ یہ بڑے بڑے پہاڑوں کو کاٹ کر کے محلات تعمیر کرتے اور اس میں اپنی شان و شوکت سمجھتے۔ اس کے پہلے بھی دو قوموں کا ذکر ہوا جو ترقی یافتہ قوم تھی، جیسے فرعون کا ذکر ہوا۔ اسے اللہ رب العزت نے مال و دولت سے نوازا تھا، بادشاہت سے نوازا تھا۔ یہ شان و شوکت اور عیش و آرام کی زندگی جی رہے تھے۔ فرعون کے اندر، اور پھر فرعون کے بعد داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر آیا۔ انہیں بھی اللہ رب العزت نے مال و دولت سے نوازا، سے بادشاہت سے نوازا تھا۔ لیکن ان دونوں قوم کے اندر کیا فرق تھا؟ فرعون ہدایت سے محروم تھا۔ فرعون نے بغاوت کی، نافرمانی کی، اور ہدایت سے وہ محروم رہا۔ اس کے اندر ایمان نہیں تھا، اس کے اندر توحید نہیں تھی۔ تو جس کے اندر ایمان اور توحید نہ ہو، جو ہدایت سے دور ہو، اس کے اندر کئی قسم کی برائیاں ہوتی ہیں۔ اس نے اپنے آپ کو رب کہنے کا دعویٰ کیا اور انسانیت کے اوپر ظلم کیا، اور انسانیت کے اوپر ظلم کرنا یہ وہ اپنی شان و شوکت بھی سمجھتا تھا۔ لڑکوں کو زندہ قتل کر دینا اور بچے ہوئے لوگوں کو جانور سے بھی زیادہ بدترین طریقے سے انہیں اپنے کام کاروبار کے لیے استعمال کرنا، ایسا یہ کھلا ہوا ظلم کرنے لگا۔ لیکن وہیں داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام بھی ہیں، ان کے پاس بھی مال و دولت ہے، ان کے پاس بھی بادشاہت ہے، لیکن ساتھ میں وہ وقت کے نبی بھی ہیں، یعنی انہیں ایمان ہے اللہ رب العزت کی ذات پر، آخرت پر، وہ توحید والے ہیں، تو ان کے اندر ساری قسم کی اچھائیاں ہیں۔ وہ جو بھی نعمت مل رہی ہے اس کا حق اللہ رب العزت کو ادا کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ شکر گزار ہے۔ اور فرعون یہ کفر کر رہا ہے، اس نے وہ دولت کا کریڈٹ خود اپنے آپ کو لیا، اسے شان و شوکت کا، اور یہاں پہ سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام یہ سارا کے سارا فضل اللہ رب العزت کا تصور کر رہے ہیں۔ داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی زندگی لوگوں کے لیے تعلیم و تربیت اور ان کے لیے اصلاح کے لیے اور ان کی خوشحال زندگی بنانے کے لیے
یہ پوری مال و دولت اور سلطنت اس کام میں لگائی گئی. جیسے ہم نے ابھی ملکہ سبا کا پڑھ کر کے آئے تو سلیمان علیہ السلام نے لوگوں کی اصلاح کے لیے اس پاور کو استعمال کیا، اس دولت کو، اس صلاحیت کو، اس فوج کو لوگوں کی اصلاح کے لیے استعمال کیا، ظلم کو ختم کیا. اور فرعون کیونکہ اس کے پاس ہدایت نہیں تھی، اس کے پاس توحید اور ایمان نہیں تھا، تو اس نے اسی پاور کو، اسی دولت کو لوگوں کی تباہی اور بربادی میں خرچ کیا. یہ فرق بتایا گیا اس سورت کے اندر، سورہ نمل کے اندر. اور تیسرا اب یہ واقعہ آ رہا ہے، ایک ترقی یافتہ قوم جو صالح علیہ السلام جن کے طرف بھیجے گئے تھے، یعنی سمود، انہیں بھی اللہ رب العزت نے مال و دولت سے نوازا ہے. تو انہوں کی زندگی کا مقصد انہوں نے بڑے بڑے محلات تعمیر کرنا اور اس پہ شان و شوکت کرنا، اور شرک پر یہ ملوث تھے. تو ان کے طرف نبی کو بھیجا. نبی کو بھیجنے کا مقصد کیا بتایا گیا، اب ہم دیکھتے ہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اور بلا شبہ ہم نے سمود کے طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو. ہر انبیاء کے آنے کا مقصد جو اصل بتایا جاتا ہے وہ یہی کہ وہ جیسے ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ہر دور میں نبی بھیجا. کیوں بھیجا؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ اللہ کی عبادت کی جائے اور طاغوت کا انکار. تو یہاں پہ صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو. تو اس وقت وہ لوگ دو فریق ہو کر جھگڑنے لگے، مطلب دو گروپ ان کے ہو گئے. اور ہر دور میں یہی ہوا ہے کہ جب توحید کی دعوت پیش کی گئی تو چند لوگ تھے جنہوں نے سچائی کو قبول کر لیا کہ خالق کائنات جس نے سورج، چاند، زمین و آسمان، انسان اور جانوروں کو بنایا ہے، جو ہر مخلوق کو جو پیدا کرتا ہے، جس کی حفاظت کرتا ہے، ضرورت پوری کرتا ہے، وہ ہے خالق، وہ ہے عبادت کے لائق. انہوں نے توحید کو قبول کیا کچھ لوگوں نے. لیکن اکثریت نے جو معاشرہ کہہ رہا ہے، جو باپ دادا کہتے چلے آ رہے ہیں، جو ان کی نفس کہہ رہی ہے، اسی کے اوپر رہتے ہیں، اور یہ دو فریق ہو جاتے ہیں. اور یہ دو فریق کا آپس میں کیا تعلق رہتا ہے، اس تعلق کو اللہ رب العزت نے بتایا. اور وہ آپس میں جھگڑنے لگے تو ان کا آپس کا تعلق ایک دوسرے سے نفرت اور ایک دوسرے سے عداوت اور لڑائی اور جھگڑے پر مشتمل ہوا کرتا ہے. ہر دور میں یہی ہوا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب دعوت پیش کی تو دو فریق ہو گئے، ایک صحابہ کہلائے اور ایک مشرکین مکہ، جو آپس میں بہت قریبی رشتہ دار ہونے کے باوجود بھی ان کے اندر بہت زیادہ نفرتیں اور بہت زیادہ عداوتیں تھیں. یہاں تک کہ مکہ سے لوگوں کو مار کر کے نکال دیا کرتے تھے اور جیسا ان کو موقع ملتا تھا ویسا ظلم کیا کرتے تھے. تو توحید اور شرک توحید کی جب دعوت دی جائے گی تو وہاں دو فریق ہوں گے، ایک توحید والے اور ایک شرک والے. تو اختلاف کی وجہ یہ رہی ہے. اب ایک تیسرا گروپ ہوتا ہے جو تذبذب کا شکار ہوتا ہے، جس کا قول الگ ہوتا ہے، فعل الگ ہوتا ہے. کبھی وہ مشرکوں کی طرف ہوتا ہے، کبھی وہ موحدوں کی طرف ہوتا ہے، توحید پرستوں کی طرف ہوتا ہے. یہ جو تیسرا گروپ ہے یہ منافق کہلاتا ہے. اور اس کا بھی وہی حکم ہے جو دوسرے گروپ کا حکم ہے. یعنی اللہ رب العزت کے نزدیک سے دو گروپ ہیں، ایک ایمان والوں کا اور ایک غیر ایمان والوں کا. تو یہ منافق جو کبھی توحید پرست رہتا ہے اور کبھی مشرکوں میں شامل ہو جاتا ہے، اس کے اندر آپس کے اندر جو یہاں پہ کہا گیا کہ ان کے آپس کے اندر جھگڑے ہو گئے، آپس کے اندر ان کا اختلاف تھا. تو اس کے اندر اختلاف نہیں ہوتا. یہ جس کے منہ پہ جاتا ہے اس کی بات کرتا ہے، جس کے ساتھ رہتا ہے اس کے جیسا ہو جاتا ہے. تو اس کا شمار کس کے اندر کیا گیا؟ یہی منافق کہلائے کہ ان کا قول کچھ ہوتا ہے، عمل کچھ ہوتا ہے. یہ تذبذب کا شکار رہتے ہیں اور یہ منافق کہلاتے ہیں. اور ان کا شمار بھی غیر ایمان والوں میں کیا گیا. اور بلکہ کافر تو جہنم میں اونچی جگہ پہ رہیں گے، اونچائی پر رہیں گے، یعنی اوپر رہیں گے جہنم میں، اور یہ جہنم کے سب سے نچلے حصے میں رہیں گے.
اللہ رب العزت کے نزدیک صرف دو ہی فریق ہے، ایک ایمان والا اور ایک غیر ایمان والا، یا تو جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا، تیسرا اور کوئی راستہ نہیں۔ اب پھر سے اس آیت کو دیکھیں، اور بلا شبہ ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، صالح علیہ السلام کو بھیجا، اور انہوں نے کہا کیا کہا؟ اللہ کی عبادت کرو۔ تو اس وقت وہ لوگ دو فریق یعنی مومن اور کافر ہو کر جھگڑنے لگے۔ ان دونوں کے اندر آپس میں کیا تعلق ہے وہ اس آیت میں ہمیں غور کرنا ہے، اور ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کیا ہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک موحد، ایک توحید پرست اور اس کا مشرک سے بھی اچھا تعلق ہے اور دوسرا توحید پرست سے بھی اچھا تعلق ہے، جبکہ قرآن یہ فرما رہا ہے کہ ان کے اندر دو فریق ہو گئے اور وہ آپس میں جھگڑتے تھے۔ تو صالح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، تم بھلائی یعنی رحمت سے پہلے برائی یعنی عذاب کیوں طلب کرتے ہو؟ یا انہوں نے ایک تو توحید کو مانا نہیں اور جھگڑے پر اتر آئے، اور اب یہ بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم عذاب کی دھمکی دیتے ہو، لے آؤ عذاب۔ تو صالح علیہ السلام نے سمجھاتے ہیں کہ تمہیں تو توبہ اور استغفار کرنا چاہیے، تم نے اللہ رب العزت کا حق اس کی مخلوق کو دیا ہے، بجائے اس کے کہ تم توبہ کرو اور تم عذاب کی جلدی کرتے ہو۔ آگے فرمایا تم اللہ سے مغفرت کیوں نہیں طلب کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس طریقے سے صالح علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں کہ تم عذاب کی جلدی مت کرو، بلکہ اپنے گناہ کی توبہ کر لو تاکہ تم بچ جاؤ۔ اس کے اوپر بھی صالح علیہ السلام کی قوم، دیکھیے، جب انسان کو دولت و شہرت، زمین دے دی جائے اور اگر ہدایت نہ ملے، وہ ایمان سے دور ہو، وہ توحید سے دور ہو، تو اس کے اندر کئی قسم کی برائیاں اس کے اندر ہوا کرتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا، آیت نمبر 47، انہوں نے کہا، ہم تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو منحوس سمجھتے ہیں، ہم صالح تمہیں بھی علیہ السلام اور جو تمہارے ساتھی ایمان والے یہ تم سب منحوس ہو، یعنی انہیں ابشگون سمجھتے ہیں، یعنی ان کو دیکھنا ہمارے لیے مصیبت کا باعث ہو جاتا ہے۔ تم ہمارے شہر کے اندر، ہمارے گاؤں کے اندر ایک ایسے لوگ ہو کہ تمہاری وجہ سے ساری برائیاں آتی ہیں، ساری پریشانیاں تمہاری وجہ سے آتی ہیں۔ اس کے سپورٹ میں چند آیتیں اور نوٹ کریں۔ سورہ آراف آیت نمبر 131، سورہ آراف آیت نمبر 131 میں اللہ فرماتا ہے، تو جب ان کو آسائش یعنی راحت ملتی ہے، اللہ کی طرف سے نعمتیں ملتی ہے، تو راحتیں حاصل ہوتی ہے تو کہتے ہیں ہم اس کے مستحق ہیں، اور اگر سختی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ موسیٰ کی طرف سے۔ تو موسیٰ اور ان کے رفیقوں کی بدشگنی ہے، دیکھو ان کی بدشگنی اللہ کے ہاں ہے، اور لیکن ان کے اکثر نہیں جانتے۔ ان کی بدشگنی یعنی ان کو جو برائی پہنچ رہی ہے، اچھائی پہنچ رہی تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے وجہ سے، اور برائی پہنچی تو کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی طرف سے، اور اسی کی وجہ سے یہ بدشگنی ہے، یعنی ان کے رہنے کی وجہ سے ہمیں مصیبت آ رہی ہے۔ اسی طریقے سے سورہ یاسین آیت نمبر 78 کے اندر اللہ نے فرمایا، سورہ نساء آیت نمبر 78، سورہ نساء آیت نمبر 78، اور ان لوگوں کو اگر کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی گرا یعنی برائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ آپ کی وجہ سے ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ کہہ دیجئے سب اللہ ہی کی طرف سے ہے، مطلب کسی کے ہونے کسی کے نہ ہونے سے تمہیں کوئی اچھائی اور برائی نہیں پہنچتی، اللہ رب العزت کے چاہنے سے کوئی اچھائی اور برائی پہنچتی ہے۔ ایک اور آیت سورہ نساء اور سورہ یاسین آیت نمبر 18 اور 19، وہ بولے کہ ہم تم کو منحوس سمجھتے ہیں، ابشگون سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے اپنی حرکتوں پر، یعنی تم اپنی توحید کی دعوت پہ باز نہ آئے تو ہم تمہیں سخت سزا دیں گے، تمہیں سنگسار کر دیں گے۔
انہوں نے بھی کہا کہ ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، یعنی تمہارے رہنے کی وجہ سے ہمارے اوپر مصیبتیں آ رہی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان تینوں آیتوں کے اندر یہ عقیدہ مومن کو سکھایا کہ کسی کے رہنے سے، کسی کے آنے سے، کسی کی وجہ سے کسی کو فائدہ اور نقصان نہیں پہنچتا۔ اللہ رب العزت کے اختیار کی بات ہے، وہ جسے چاہتا ہے فائدہ پہنچاتا ہے، جسے چاہتا ہے وہ نقصان پہنچاتا ہے۔ جیسے یہاں کہا، کیا اگر تمہیں کوئی نصیحت کی جاتی ہے بلکہ تم ایسے لوگ ہو جو حد سے تجاوز کرنے والے ہو۔ اس تعلق سے اب شگن سمجھنا کسی چیز کو، جیسے یہ انبیاء کو سمجھ رہے تھے، لیکن آج کل ہمارے اس دور کے اندر کچھ دوسری چیزوں کو اب شگن سمجھا جاتا ہے۔ جیسے بلی نے راستہ کاٹ دی، کسی نے چھینک دیا، منگل کا دن ہے اس کو برا سمجھ رہے ہیں، نیلا کلر ہے، شادی میں کے دن کو خمر اخرب وغیرہ اس کو دیکھا جاتا ہے، چاند گرہن، سورج گرہن میں پریگننٹ لیڈیز جو ہے باہر نہیں نکلے گی، کسی کی آنکھ پھڑک رہی ہے، دودھ گر گیا، کتے کا رونا یا الو کا نکلنا، یا اس طریقے سے شام کو جھاڑو لگانا یا ناخن کا کاٹنا، کوئی شخص اگر الٹا پیدا ہو گیا تو الٹی ولادت ہو گئی اس کی۔ اس تعلق سے حدیث سماعت فرمائیں جو امام بخاری نے بھی روایت کیا، مسلم نے بھی، اور یہ 3 آیتیں میں نے اس کے سپورٹ میں آپ کے سامنے پیش کیا کہ وہ لوگ انبیاء کو ابشگن اور صحابہ کو یعنی ایمان والوں کو ابشگن کہتے تھے کہ ان کی وجہ سے ہمیں یہ مصیبتیں آ رہی ہیں۔ آج ہمارے دور میں ان کو تو نہیں کہا جاتا، لیکن اللہ کی دوسری مخلوق کو کہا جاتا ہے کہ اندھے کو دیکھ لیا اب ضرور برا ہو جائے گا۔ تو یہ بھی ایک قسم کا شرک ہے کہ اچھا کرنا اور برا کرنا یہ اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے، اور ہم نے ان لوگوں کو اختیار دے رکھا ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 5757، مسلم شریف حدیث نمبر 102 اور مسلم شریف حدیث نمبر 2220۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، یعنی کوئی بیماری چھونے سے نہیں لگتی، اور بدشگنی بدفعلی بھی کچھ حیثیت نہیں رکھتی۔ بدشگنی بدفعلی کوئی حیثیت نہیں رکھتی، یعنی ابشگن کسی چیز کا ابشگن لینا یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا اسلام کے اندر۔ اس سے کوئی بننا اور بگڑنا نہیں ہے۔ بنانے اور بگاڑنے والی ذات صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہے۔ وہ چاہے گا تو اچھا ہوگا، وہ چاہے گا تو برا ہوگا۔ کوئی حاجت روا، کوئی مشکل کشا نہیں ہو سکتا سوائے اللہ رب العزت کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدشگنی بدفعلی کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ الو کے بولنے سے کوئی اثر ہوتا ہے، نہ الو کے بولنے سے کوئی اثر ہوتا ہے، اور نہ ماہ سفر سے، کیونکہ کچھ لوگ ماہ سفر کو بھی کہتے تھے کہ ماہ سفر میں ایسا نہیں کرنا، ایسا ہو جائے گا۔ جیسے ابھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ محرم میں جو ہے شادی نہیں کرنا ہے، محرم میں نئے کپڑے نہیں پہننا ہے، محرم میں مچھلی نہیں کھانا ہے، فلاں نہیں کرنا ہے، فلاں۔ تو کیا یہ ابشگن یہ برا مہینہ ہے؟ جبکہ اللہ کے نزدیک یہ قیمتی اور عظمت والا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، اور ہم نے اس کو بھی ابشگن بنا لیا کہ یہ برا مہینہ ہے، جبکہ مہینے کی شروعات اللہ رب العزت نے اس مہینے سے کی۔ تو یہ ایک طرح کا شرک ہے، اس وجہ سے ہے کیونکہ اچھا اور برا کرنے کی کا حق یا طاقت صرف اور صرف اللہ کی ہے، اور ہم ان چیزوں کو اچھا اور برا کرنے والا سمجھ رہے ہیں کہ الو نے بول دیا تو ایسا ہو جائے گا، دودھ گر گیا تو ایسا ہو جائے گا، بلی سامنے سے نکل گئی تو ایسا ہو جائے گا۔ اس کی کوئی اسلام کے اندر حیثیت نہیں ہے۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اسے بھی بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، نہ بدشگنی بدفعلی کی کچھ حیثیت ہے، اور مجھے فعل پسند ہے۔ صحابہ نے پوچھا فعل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا عمدہ اور بہترین بات۔ یہاں پہ عمدہ اور بہترین بات کو فعل کہا گیا، لیکن یہاں ہمارے معاشرے کے اندر
فال ایک دوسرے قسم کی چیز ہوتی ہے کہ سفر میں لوگ جاتے ہیں. اس دور میں یہ ہوا کرتا تھا کہ سفر میں لوگ جاتے تھے تو دو کبوتر کو چھوڑتے تھے, ایک کبوتر چھوڑتے تھے. اگر وہ کبوتر دائیں طرف اگر چلا گیا تو یوں سمجھتے تھے کہ ہمارا سفر ٹھیک ہوگا, اب ہمیں سفر کرنا ہے. اگر وہ کبوتر لیفٹ طرف مڑ گیا تو وہ سمجھتے تھے کہ اب ہمیں یہاں سے نہیں جانا ہے. یہ فعال نکالنا ہے, یہ بھی ایک قسم کا اس کے اوپر عقیدت رکھنا ہے, اللہ رب العزت کو چھوڑ کر کے اس پر یقین رکھنا. اور کچھ لوگ فعال نکالتے ہیں کہ ہمارا اس سے نکاح ٹھیک ہوگا یا نہیں ہوگا, اور اس طریقے سے کئی لوگ جنم کنڈیاں وغیرہ بھی بناتے ہیں. یہ سارے راستے جو ہیں بدعت کے ہیں, شرک کے ہیں, جو اللہ رب العزت سے دور کر کے اور مخلوق سے اپنے آپ کو جوڑنے والے ہیں. تو یہ حدیث تھی بخاری شریف کی حدیث نمبر 5756 اور مسلم شریف حدیث نمبر 2224. اور بھی اس تعلق سے حدیث ہے, لیکن میں اس کو چھوڑ کر کے ہم آگے دیکھتے ہیں. آیت نمبر 47. انہوں نے کہا ہم تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو اب شگن سمجھتے ہیں, منحوس سمجھتے ہیں. صالح نے کہا تمہاری نحوست اور مصیبت تو اللہ کے پاس ہے. دیکھیے صالح علیہ السلام نے بھی وہی جواب دیا کہ کسی کے ہونے نہیں ہونے سے برا یا اچھا نہیں ہوتا, یہ تو اللہ رب العزت کے پاس ہے. تمہاری مصیبت اور تمہاری نحوست یہ اللہ کے پاس ہے. بے شک تم لوگ تو آزمائے جا رہے ہو, مطلب تمہیں جو انبیاء پہنچائے گئے ہیں اب تم اس کی اطاعت کرتے ہو یا نافرمانی کرتے ہو, تمہیں تو آزمایا جا رہا ہے. آیت نمبر 48. اور اس شہر میں 9 سرگنا تھے, یعنی بات چل رہی ہے صالح علیہ السلام کی کہ آپ سمود کی طرف پہنچائے گئے تھے, اور سمود یہ قوم کے اندر 9 سرگنا لوگ تھے, یعنی یہ ایسے مجرم تھے جو لوگوں کو جرم پر اکساتے تھے, اور یہی لوگ صالح علیہ السلام کے اوپر بھی ظلم کر رہے تھے. تو صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو انہوں نے مار دیا, اور اس کے بعد پھر یہ مشورہ کرتے ہیں اور پلاننگ کرتے ہیں کہ ہم اب صالح علیہ السلام کو بھی ختم کر دیں گے, ان کے ساتھیوں کو بھی ختم کر دیں گے. تو اس پلاننگ کے تعلق سے اللہ رب العزت نے فرمایا, اور اصل میں یہ جو حالات ہمیں بتائے جا رہے ہیں انبیاء کی, یہ اس کے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کی 3 وجہ ہمیں ابھی سمجھ میں آ رہی ہے. پہلی تو یہ جو سورہ یوسف میں اللہ رب العزت فرمایا کہ عبرت ہے, تو ان واقعات سے ہم عبرت حاصل کریں. دوسری چیز کہ اس میں تسلی ہے انبیاء علیہ السلام کے لیے کہ پہلے کے لوگوں نے بھی انبیاء کو جھٹلایا تھا, انکار کیا تھا اور ختم کرنے کی کوشش کی تھی. اس اللہ رب العزت کے اس دین کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی, لیکن ان کی کوشش سے کچھ بھی نہیں ہوا. اللہ رب العزت کی بھی تدبیر جو ہے وہ ان کے اوپر غالب آئی, اور ان کی جو مکر و فریب تھا وہ کوئی بھی فائدہ نہیں دے سکا. تو اس سے صحابہ اکرام کو تسلی ملی کہ یہ ابھی ہمیں ستا رہے ہیں, لیکن آخر میں حق کا ہی پرچم لہرے گا, حق کی ہی جیت ہوگی. اور تیسری حجت ہو جائے مشرکین مکہ کے لیے, یا قیامت تک آنے والے ہر شرکس کے لیے حجت ہو جائے کہ انہیں بتا دیا گیا ہے کہ اگر تم نے اطاعت و فرمانبرداری نبی اور اللہ کی تو تم کامیاب ہوگے, اور ورنہ تم اسی طریقے سے تہ و بالا ہوگے جس طریقے سے ان انبیاؤں کی امتوں کو اللہ رب العزت نے نیست و نابود کیا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ کے اندر یہ بات صاف صاف طور پہ بیان کی جا رہی ہے, اور چند ہی مہینوں میں یا چند سال کے اندر جب نبی مکرم مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تو مکہ والوں کو بھی اسی طریقے سے تہ و بالا کر دیا گیا, جنہوں نے انبیاء کا انکار کیا تھا, جنہوں نے آخرت کا انکار کیا تھا, جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا تھا. تو یہاں پہ ان کی جو پلاننگ ہے, اور ہم مکہ والوں کی بھی پلاننگ دیکھیں کہ ویسی ہی چل رہی ہے. وہاں مکہ کے بھی جو سرگنا لوگ ہیں, جو قریش جو سردار لوگ ہیں, وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ویسی ہی پلاننگ کر رہے ہیں جیسے یہاں پر سمود کر رہے ہیں صالح علیہ السلام کے لیے. اور آیت نمبر 48. اور اس شہر میں 9 سرگنا تھے, وہ زمین میں فساد پھیلاتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے. زمین میں فساد پھیلانا کیا ہوتا ہے؟ اللہ اور اللہ کے نبی کی نافرمانی, یہی زمین کا فساد ہے. تو یہ زمین میں فساد پھیلاتے تھے, یعنی حرام کو حلال کرنا اور حلال کو حرام کرنا. اور جب آپ خود غور کریں, جب حلال حرام ہو جائے گا, حرام حلال ہو جائے گا, اس سے بڑا فساد اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا تم آپس میں اللہ کی قسم کھا کر ہم سے, یعنی صالح اور اس کے اہل خانہ
پر چھاپا ماریں گے، مطلب تم اللہ کی قسم کھاؤ۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کو بھی جانتے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں، لیکن کیسا؟ جیسے آج ہمارے معاشرے کے اندر چل رہا ہے کہ اللہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، لیکن اور بھی لوگ ہیں، جیسے مشرکین مکہ کا حال تھا کہ وہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، طواف بھی کر رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، لیکن لات عزا منات بھی حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ تو یہی حال ان کا بھی ہے کہ اللہ کو بھی مان رہے ہیں اور آپس میں یہ 9 سرگنا انہوں نے اونٹنی کو مار دیا، اور اس کے بعد اب آپس میں مل کر کے قسم کھا رہے ہیں کہ تم اللہ کی قسم کھاؤ کہ ہم صالح کو ختم کریں گے، علیہ السلام کو، ان کے گھر میں مطلب چھاپا ماریں گے، اور پھر اس کے بعد کیا کریں گے؟ پھر ہم اس کے وارث سے کہیں گے، مطلب جو ان کے ماننے والے ہیں، ان کے جو وارث ہیں، ان سے کہیں گے کہ ہم اس کے گھر والوں کے ہلاکت کے وقت موجود نہیں تھے، مطلب ہمیں نہیں پتا کہ یہ کیسے ہوا، ہم اس وقت موجود نہیں تھے جب ان کی ہلاکت ہوئی، اور بلا شبہ ہم سچے ہیں۔ یہی ہو رہا تھا مکہ کے اندر کہ مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ناپاک سازش کر رہے تھے، دارالارقم میں بیٹھ کر کے، اور یہ سرداروں نے یہی طے کیا تھا کہ تم سب مل کر کے مارو گے، اور پھر آخر میں یہ کہہ دیں گے کہ یہ سب مجرم ہے تو کسی ایک قبیلے کے اوپر نہیں آئے گا، اور پھر وہ لوگ اس ایک قبیلے کے اوپر جو ہے بدلہ نہیں لے پائیں گے، اور اس طریقے سے سب بچ جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے یہ حجت پوری کر رہا ہے، اور صحابہ کو تسلی دی جا رہی ہے، انبیاء کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ان کی یہ سازشیں ہیں، پہلے انبیاءوں کے ساتھ بھی یہ سازشیں کی گئی، اور پہلے انبیاء کے لوگ بھی کمزور تھے، کم تھے، مال و دولت میں بھی کمزور تھے اور کم بھی تھے تعداد میں بھی، لیکن ان کے پاس حق تھا اور اللہ رب العزت ان کا ساتھی تھا، اس لیے اللہ ان کا ساتھی تھا۔ تو انبیاء اور صحابہ کو تسکین ہو رہی ہے، تسلی ہو رہی ہے، اور ان کے لیے حجت پوری ہو رہی ہے کہ دیکھو تمہیں بتایا گیا ہے، تمہیں ڈرایا گیا تھا کہ تم نے اگر اس طریقے سے کیا، انبیاء کا انکار کیا، اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا، رسالت کا انکار کیا، آخرت کا انکار کیا، اور تم نے انبیاء کو قتل کرنے کی کوشش کی، صحابہ کو قتل کرنے کی کوشش کی، تو تمہارا یہ حال ہوگا۔ یہ ان کو بتا دیا گیا، اور ہمارے لیے یہ عبرت ہے کہ آج بھی ہم نے 2 فریق، اللہ رب العزت نے جیسی یہ کلاس شروع ہوئی تو پہلی آیت میں ہمیں بتا دیا گیا کہ جیسے ہی توحید کی دعوت پیش کی گئی تو 2 فریق ہو گئے، ایک فریق وہ جو ایمان والے تھے، توحید والے تھے، اور وہ ایک فریق وہ جنہوں نے شرک کیا یا انکار کر دیا، کچھ مان رہے کچھ نہیں مان رہے، قول کچھ ہے فعل کچھ ہے، یہ سب ایک طرف چلے گا، اور ایک خالص فی السلم کافہ جو اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو گئے، جن کے اندر شرک کا کوئی شیبہ نہ تھا۔ تو یہ اب ہمارے لیے ایک عبرت ہے کہ اگر ہم نے توحید کو اور اللہ کو اور اللہ کے نبی کی بات کو، آخرت پر یقین کو نہیں مضبوطی سے پکڑا تو ہمارا بھی یہی حال ہوگا۔ تو یہ لوگ آپس میں، سمود کے لوگ جو 9 سرگنا تھے، آپس میں انہوں نے مشورہ کیا کہ ہم اب ان کے اوپر، ان کی اونٹنی کو تو ہم نے مار ڈالا ہے، اب ان کو جا کر کے ان کے اوپر چڑھائی کرتے ہیں، ان کے اوپر چھاپا مارتے ہیں، اور صبح ان کے ساتھیوں کو کہہ دیں گے، ان کے اہل خانہ کو کہہ دیں گے کہ ہمیں نہیں پتا، اور ہم تو نیک لوگوں میں سے ہیں، یا ہم تو صالح لوگوں میں سے ہیں، اور بلا شبہ ہم سچے ہیں۔ اور انہوں نے ایک چال چلی، یہ ان کی ایک تدبیر تھی، یہ ان کی ایک چال تھی، یہ ان کی ایک پلاننگ تھی، اور اللہ فرماتا ہے اور ہم نے بھی تدبیر کی، اور وہی شعور بھی نہ رکھتے تھے، اور وہ لوگ شعور بھی نہ رکھتے تھے۔ تو ادھر دارالارقم میں جو مکہ کا پارلیمنٹ تھا مشرکین مکہ کا، وہاں پر ان کی یہ چالیں چل رہی ہیں، اور اللہ رب العزت نے بھی تدبیر کیا، جبریل امین کو پہنچا دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو گیا کہ وہ رات کے آخر حصے میں مکہ چھوڑ کر کے مدینے کی طرف نکل جائیں گے، اور اس طریقے سے اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت کی۔ اور یہاں پر بھی صالح علیہ السلام کی اللہ رب العزت کس طرح حفاظت کرتا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں، پچھلی کلاس میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ اللہ رب العزت نے صالح علیہ السلام کو بچا لیا، اور ایک چیخ نے ان کی زندگی کے چراغ کو گل کر دیا۔ پھر آپ دیکھیں ان کی چال کا انجام کیا ہوا، بلا شبہ ہم نے ان کو
اور ان کے سب قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ صرف یہ 9 نہیں، ان کے جو ساتھی تھے، ان کے جو ماننے والے تھے، ان کے پیچھے جو چلنے والے تھے، ان کو بھی اور ان کو بھی اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم نے انہیں تباہ اور برباد کر دیا۔ تو یہ اس قوم میں بھی ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی، اور بعد کے دور میں بھی، اور ہمارے دور میں بھی ہوگا، اور آگے کے بھی دور میں ہوگا۔ چنانچہ یہ ہے ان کی گھر، چنانچہ ان کے یہ ہے گھر جو خالی پڑے ہیں، ویران اور کھنڈر پڑے ہوئے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے ظلم کیا۔ کیوں یہ تباہ اور برباد ہو گئے؟ کیوں ان کے ویران کھنڈر پڑے ہوئے ہیں؟ کیوں نہیں ان کی نسلوں کا فرق کوئی نام و نشان مل رہا ہے؟ جیسے ہمارے دور کے بھی بادشاہوں کو دیکھ لیں، نام و نشان تک ختم ہو گیا۔ کیوں ہوا ایسا؟ کیونکہ یہ ظالم تھے۔ ظالم یعنی انہوں نے اپنے نفس پر، اپنی جان پر ظلم کیا، اللہ رب العزت کے احکام کا انکار کر کے۔ اور یہاں پہ جو احکام کی بات چل رہی ہے، وہ صالح علیہ السلام کو بھیجا، ان اعبدوا اللہ، کہ اللہ کی عبادت کرو۔ تو اللہ کی عبادت نہ کر کے مخلوق کی عبادت کیے، شرک کیے، اللہ پر ایمان نہیں لائے، آخرت پر ایمان نہیں لائے، اور پھر ساری برائیاں ان کے اوپر رہی۔ تو یہ سارے ظلم کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو نیست و نابود کر دیا، ان کی نسلوں کا بھی نام و نشان مٹا دیا۔ بلا شبہ ان میں نشانی عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں، جو اس کا علم رکھتے ہیں۔ یہاں پہ بھی علم کی فضیلت پتہ چلی۔ یعلمون، اللہ رب العزت نے کہا کہ جو علم رکھتے ہیں ان کے لیے نصیحت ہے، اور جو علم ہی نہ رکھے وہ تو پھر نقصان میں ہی رہے گا۔ آیت نمبر 53، اور ہم نے انہیں نجات دی جو ایمان لائے اور اللہ رب العزت کا تقوی اختیار کیے۔ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، جنہوں نے ایمان لائے اور تقوی اختیار کیے تو اللہ رب العزت نے انہیں نجات دی۔ یہ نجات کا ہمیشہ سے اللہ رب العزت کا ایک اصول ہے کہ جو ایمان لائے گا اور تقوی اختیار کرے گا۔ کئی جگہ تو صرف یہ آیا کہ ایمان لائے گا اور عمل صالح کرے گا۔ تو جو ایمان لائے گا اصل میں اس کے اندر تقوی بھی ہوگا، جو ایمان لائے گا اصل میں اس کے اندر عمل صالح بھی ہوگا۔ یہ سب لازم مظلوم چیز ہے، یہ دونوں چیز ایک ساتھ ہوا کرتی ہے۔ جو صحیح معنوں میں ایمان والا ہوتا ہے اس کے اندر تقوی بھی ہوتا ہے، جو صحیح معنوں میں ایمان والا ہوتا ہے اس کے اندر عمل صالح بھی ہوتا ہے، نیک عمل بھی ہوتا ہے۔ تو ایمان کی بنیاد پر اللہ رب العزت نجات دیتا ہے، اور کفر کی بنیاد پر، ایمان کے انکار کی بنیاد پر اللہ رب العزت عذاب دیتا ہے۔ یہ اس دنیا کے اندر بھی یہی قانون ہے، قبر کی دنیا کے اندر بھی یہی قانون ہے، حشر کے میدان میں بھی یہی ہوگا، اور ہمیشہ ہمیش کی زندگی میں جہنم اور جنت بھی اسی بنیاد پر ملے گی۔ ایمان ہوگا تو جنت کے حقدار ہوں گے، اس دنیا میں سکون اور اطمینان کے حقدار ہوں گے، پاکیزہ رزق اللہ رب العزت، ایک جگہ اللہ فرماتا ہے کہ جو ایمان لائے گا اور عمل صالح کرے گا ہم اسے پاکیزہ رزق عطا کریں گے، وہ رزق جو حلال بھی ہوگی، طیب بھی ہوگی۔ تو نجات ہمیشہ ہمیش یہ ہمارے لیے عبرت کی بات ہے کہ اگر ہم ایمان میں آ جاتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، ایمان میں آ جاتے ہیں، توحید میں آ جاتے ہیں، تو ہم نجات پالے ہوں گے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ ہمارے سامنے ایک تاریخ کے طور پہ اللہ رب العزت نے انبیاءوں کے واقعات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات، اور صحابہ کرام کے بعد پھر جو 1450 سال سے آج تک ہم دیکھ رہے ہیں ہسٹری کے سامنے، یعنی تاریخ کے سامنے، تو ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ ایمان والوں کو اللہ رب العزت ہر دور میں بچاتا ہے۔ اور یہ اللہ رب العزت نے ایک جگہ فرمایا کہ ایمان والوں کی حفاظت کرنا ہمارے ذمے ہے۔ تو ہر دور میں انبیاء اور ان کے ساتھ ایمان والوں کو اللہ نے بچایا ہے، اور انکار کرنے والوں کو اللہ رب العزت نے عذاب دیا ہے۔ اب دوسرے انبیاء کا یہاں سے واقعہ شروع ہو رہا ہے، لوط علیہ السلام کا۔ آیت نمبر 54، اور یاد کریے لوط کو جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم بے حیائی یعنی بدکاری، جو وہ ہم جنس سے اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرتے تھے، تو کیا یہ اس کو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ کہا گیا یہ بے حیائی ہے، اور کھلی ہوئی بے حیائی تھی۔ اس میں ان لوگ یہ جو جرم کرتے تھے اس کو کھلا ہوا کرتے تھے، اس کے اندر کوئی برائی محسوس نہیں کرتے تھے۔ تو کیا تم بے حیائی یعنی بدکاری کرتے ہو جبکہ تم دیکھتے ہو، مطلب تم یہ جان رہے ہو کہ یہ بدکاری ہے، یہ برائی ہے، یہ غلط چیز ہے، لیکن اس کے باوجود بھی تم یہ کرتے ہو۔ کیا تم شہوت رانی کے لیے یعنی وہی جنسی خواہشات کے لیے اپنی عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو، بلکہ تم نادان لوگ ہو۔ مطلب دنیاوی اعتبار سے بھی تمہیں کس قدر نقصان ہو رہا ہے، تمہاری نسلیں تباہ ہو رہی ہیں، برباد ہو رہی ہیں، تمہارے جسمانی کس قدر نقصان ہو رہا ہے،
تمہاری ذہنیت کا کس طرح نقصان ہو رہا ہے، تم کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اللہ رب العزت نے جس کام کے لیے جس کو بنایا ہے اس کام کے لیے اس کو نہ اگر ہم استعمال کریں تو ہماری لیے تباہی اور بربادی ہے۔ ہمارا وہ خالق ہے، وہ ہمیں بتائے گا تمہارے لیے کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کیا پینا ہے کیا نہیں پینا ہے، کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے، کیا پہننا ہے کیا نہیں پہننا ہے، کس سے تمہارا رشتہ ہوگا کس سے تمہارا رشتہ نہیں ہوگا، کیا تم بولو گے کیا تم نہیں بولو گے، یہ سب چیز اللہ رب العزت طے کرے گا۔ تو اللہ رب العزت نے جنسی تسکین کے لیے مرد کو عورت اور عورت کو مرد کے لیے بنایا ہے، لیکن تم ایسے نادان لوگ ہو کہ اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے مرد کے پاس جاتے ہو، اور یہ اپنی دنیا بھی تباہ کر رہے ہو، اپنی ذہنیت کو بھی، اپنے جسم کو بھی، اور اپنی نسلوں کو بھی تباہ و برباد کر رہے ہو، کیونکہ نسل کہاں سے بڑھے گی؟ تو اللہ رب نے فرمایا بلکہ تم نادان لوگ ہو۔ پھر اس کی قوم کا اس کے سوا کوئی جواب نہ تھا کہ انہوں نے کہا، اب دیکھیے یہ نصیحت اور وصیت حضرت لوط علیہ السلام کر رہے ہیں، لیکن قوم کیا کہتی ہے؟ آل لوط کی اپنی بستی سے نکل جاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ اے لوط اور تمہارے لوط کے جو ساتھی ہیں علیہ السلام کے، تم ہماری بستی سے نکل جاؤ، کیونکہ یہ لوگ تو بڑے پاک صاف بنتے ہیں، یعنی تم بہت زیادہ پاک صاف بن رہے ہو، یہاں سے نکل جاؤ۔ جیسے آج ہم کسی کو بدکاری سے روکنے کی کوشش کریں، کسی کو شراب سے، کسی کو چوری سے روکنے کی کوشش کریں، تو وہ کیا کہتا ہے کہ بہت زیادہ اپنے آپ کو نیک بن رہے ہو، شریف بن رہے ہو، پاک دامن بن رہے ہو، تمہاری ضرورت نہیں ہے، تم نکل جاؤ یہاں سے۔ تو اسی انداز میں یہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو بہت پاک دامن سمجھتے ہو تم، تو ہماری بستی سے نکل جاؤ۔ یہی سے معاملہ مکہ کے اندر بھی چل رہا تھا کہ ان کو برائیوں سے روکا جاتا تھا، تو وہ برائیاں چھوڑ نہیں سکتے تھے، شراب چھوڑ نہیں سکتے تھے، 30 40 عورتوں سے نکاح کرنا یا ان کو ویسے ہی رکھ لینا یہ ان کو چھوڑا نہیں جاتا تھا، بیاج پہ کاروبار کرنا یہ ان کو چھوڑا نہیں جاتا تھا، لڑکی اگر کی ولادت اگر ہو گئی ہے، بچی اگر ہوئی ہے تو اس کو زندہ دفن کر دینا یہ ان کو چھوڑا نہیں جاتا تھا، مطلب من مانی زندگی گزارنا یہ انہیں چھوڑا نہیں جاتا تھا۔ تو صحابہ کو یہی اسی طریقے سے تانے دیا کرتے تھے اور ان کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کے سامنے پچھلی انبیاء کا واقعہ پیش کیا کہ یہ سمجھ لو ایسا ہونے والا ہے تمہارے پاس۔ پھر ہم نے اسے اور اس کے اہل خانہ کو نجات دی سوائے اس کے بیوی کے، ہم نے اس کے لیے فیصلہ کر دیا تھا کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی، یعنی وہ ایمان والی نہیں ہوگی، اور ایمان والے نہ ہونے کی وجہ سے وہ پیچھے رہ جائے گی، اور پیچھے رہنے کی وجہ سے وہ پلٹ کر کے اپنی قوم کی طرف اس نے دیکھا اور اللہ رب العزت کے عذاب میں ملوث ہو گئی۔ ان کی جو بیوی تھی لوط علیہ السلام کی، یہ لوط علیہ السلام کی اطاعت اور فرمانبرداری نہیں کرتی تھی، انہوں نے ایمان نہیں لایا تھا۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ لوط اپنے گھرانے والوں کو لے کر کے، یعنی ایمان والوں کو لے کر کے نکلو اور کوئی پیچھے پلٹ کر کے نہیں دیکھنا، لیکن انہوں نے پیچھے پلٹ کر کے دیکھا۔ کیوں دیکھا اور کیوں منع کیا گیا؟ یعنی ان ظالموں کے اوپر اب اللہ رب العزت کا عذاب آ رہا ہے۔ جب ظالم کے اوپر اللہ کا عذاب آئے تو کوئی رحمت کی نظر سے مومن نہیں دیکھتا، اور جو رحمت کی نظر سے دیکھ رہا ہے، ترس کھا کر کے دیکھ رہا ہے، گویا کہ کہیں نہ کہیں اس کے اندر بھی وہی چیز ہے۔ تو انہوں نے پلٹ کر کے دیکھا کہ ارے میری قوم کا کیا ہو رہا ہے، اور اصل میں تھی یہ انہی میں سے۔ لوط علیہ السلام کے پاس جب یہ فرشتے پہنچے تھے انسان کی شکل میں، تو اپنی بستی کو جا کر کے بتایا تھا اس نے کہ مہمان آئے ہوئے ہیں، مرد آئے ہوئے ہیں، نوجوان لڑکے آئے ہوئے ہیں، اور اسی طریقے سے اس برائی کے اندر یہ ملوث تھی۔ تو اللہ رب العزت نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ وقت کے نبی کی بیوی ہے، نبی پر ایمان نہیں لائی، اللہ رب العزت کی وحدانیت پر ایمان نہیں لائی، اللہ رب العزت نے اسے بھی نیست و نابود کر دیا ان کی قوم کے ساتھ، اور ہم نے ان پر پتھروں کی سخت بارش برسائی۔ کس چیز کی بارش تھی؟ پتھروں کی بارش، مطلب نام لکھے ہوئے پتھر۔ ایک تو زمین کو پہلے ان کی بستی کو اٹھایا گیا اور پلٹا دیا گیا، پھر اس کے بعد پتھر اسی وقت پتھر بھی برسانا شروع ہوئے، اور نام لکھے ہوئے پتھر اللہ رب العزت نے برسایا، اور اس طریقے سے اس بستی کو تاہوبالا کر دیا، تباہ اور برباد کر دیا۔ اور یہ مکہ والوں سے دور نہیں تھی، مکہ والے جانتے تھے کہ فلاں جگہ میں ایسا ہوا ہے۔ تو ڈرائے گئے لوگوں پر بدترین بارش برسائی گئی، ڈرائے گئے لوگوں پر بدترین بارش برسائی گئی۔
یہ اللہ رب العزت کا اصول رہا ہے کہ پہلے انبیاء کے ذریعے سے اللہ رب العزت اعلان کروا دیتا ہے یا حجت پوری کر دیتا ہے، اس کے بعد عذاب نازل کرتا ہے۔ تو یہ ان کے لیے حجت تھی۔ پچھلے انبیاء کے بارے میں بھی بتایا جا رہا تھا، اور یہ بتایا جا رہا تھا کہ تم اس نبی کو، جس نبی کو تم پہچانتے ہو، نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم پہچانتے ہو، اس کے بعد بھی تم تکذیب کرو گے، اس کے بعد بھی تم انکار کرو گے، اس کے بعد بھی تم نہیں مانو گے، تو تمہارا بھی انجام ایسا ہی ہوگا جیسے لوط علیہ السلام کی قوم کو کے لیے پہلے لوط علیہ السلام کو بھیجا گیا، لیکن انہوں نے اس کا تکذیب کیا تو اللہ رب العزت نے اسے تہہ و بالا کر دیا۔ آج کی کلاس کی آخر آیت اور اس پارے کی آخر آیت، قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ اللَّهُ خَيْرٌ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تمام حمد اللہ ہی کے لیے ہے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ، اور سلامتی ہو عبادت گزاروں پر، الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اے نبی کہہ دیجئے تمام حمد اللہ ہی کے لیے ہے، اور اس کی ان بندوں پر، اور اس کے ان بندوں پر سلام ہے جنہیں اس نے چن لیا ہے۔ کیا اللہ بہتر ہے یا جنہیں لوگ شریک ٹھہراتے ہیں؟ کیا اللہ بہتر ہے یا جنہیں لوگ شریک ٹھہراتے ہیں؟ اس آیت سے کیا پتہ چلا؟ اس آیت سے وعظ و نصیحت کا ایک اصول پتہ چلا۔ جب ہم کسی کو دعوت دیں گے، تبلیغ کریں گے، تو اس کا اصول اللہ رب العزت نے یہاں پر بتایا۔ غور کریں آپ، کل اے نبی مکرم کہہ دیجئے الحمد للہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، کہ حمد اللہ رب العزت کے لیے، تعریف، حمد جو ہے وہ دو معنوں میں آتا ہے، تعریف اور شکر کے معنی میں۔ تو تمام قسم کی تعریف اور تمام قسم کا شکر اللہ رب العزت کے لیے جو ساری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ وسلام علی عبادہ، اور عبادت گزاروں پر سلامتی اور رحمتیں ہوں جنہیں اللہ رب العزت نے چن لیا ہے۔ تو اللہ نے کنہیں چنا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ انبیاؤں کو اللہ رب العزت نے چنا ہے، اور انبیاؤں کے بعد صحابہ اکرام کو، جس میں صدیق بھی ہیں، شہداء بھی ہیں، صالحین بھی ہیں، وہ صالحین جن کے لیے آسمان سے وحی آ گئی، رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ۔ تو پہلے ہم اللہ رب العزت کی حمد کریں اور پھر سلام بھیجیں اللہ رب العزت کے نیک بندوں پر، اور اس کے بعد اب دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ خیر عما یشرکون، کیا اللہ بہتر ہے یا جنہیں لوگ شریک ٹھہراتے ہیں؟ اب ان کو دعوت دی گئی، مشرکین مکہ کو یا مشرکین کو کسی بھی دور کے ہوں، کہ تم بتاؤ کہ اللہ بہتر ہے عبادت کے لائق، اپنی حاجت روائی اور مشکل کشائی کو دور کرنے کے لائق، یا پھر اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جنہیں تم شریک بناتے ہو؟ کیا وہ سننے کی، بولنے کی، کرنے کی طاقت رکھتے ہیں؟ کیا تمہاری بگڑی کو دور کرنے کی اور کوئی اچھائی دینے کی طاقت رکھتے ہیں؟ تو جب بھی ہم کہیں بیان کریں گے، جب بھی ہم کوئی بات اپنی رکھیں گے کسی بھی مجلس کے اندر، کسی کے بھی اندر، تو یہ اصول بتایا گیا کہ اللہ رب العزت کی حمد کریں اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجیں، آپ کے صحابہ پر سلامتی کی دعا کریں، اور اس کے بعد پھر بات رکھیں گے۔ یہیں پہ بات ہم اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا، غور و فکر کیا، اس پہ ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔